العليم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام یا الہی یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے یا الہی یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے گرچہ انداز بیاں میرا اتنا شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تمہارے دلوں میں میری بات گرامی قدر عزیزان ملت نوجوانان اسلام اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان عظام ہم سبھی کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ ہم سب کے کرم فرما اس جامعہ کے روح روا مخدوم گرامی جناب حضرت اقدس قاری محمد جاوید عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ اس چمن کو سجایا ہے اور الحمدللہ کافی دیر سے ہم یہاں کے طلباء کا پروگرام سن رہے ہیں بچیاں پروگرام پیش کر رہی ہیں ایک سے بڑھ کر کے ایک طالب علم الحمدللہ آپ کے یہاں موجود ہیں اور اپنی قابلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یقیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کے جامعہ الاسلامیہ فیض العلوم کے اندر بہت مایہ ناز انداز میں کام ہو رہا ہے اور کس خوبصورتی کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے طلباء حوصلے کے ساتھ ہمت کے ساتھ انہماک کے ساتھ ثقافت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ سوال اور جوابات دے رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار ہمارے اس مدرسے کو دن دوگنی رات اور چوگنی ترقی مرحمت فرمائے آمین ملانے کا نام تو بہت سنا تھا کہ ملانے کے لوگ دین سے بڑی محبت کرنے والے ہیں بڑی عقیدت رکھنے والے ہیں بہت پیار کرنے والے ہیں لیکن یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کا تعلق اللہ کے قرآن سے کمزور ہو گیا آپ کا تعلق علماء دین سے کمزور ہو گیا آپ کا تعلق مدارس سے کمزور ہو گیا آپ کا تعلق مساجد سے کمزور ہو گیا یہ اکابر دارالعلوم تشریف فرما ہے کوئی بڑوت سے چل کے آیا ہے کوئی مظفر نگر سے چل کے آیا ہے اور سال ہر سال یہ آپ کے اساتذہ رات اور دن محنت کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کو چمکاتے ہیں رات دن کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں کہ کس انداز سے ان طلباء کو نکھارا جائے کس انداز سے ان طلباء کے اوپر محنت کی جائے اور ابھی چودھری صاحب اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی چودھری صاحب اپنے گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں افسوس ہے میرے بھائیوں ہماری زندگی کے اوپر جب تک یہ زندگی اسی انداز سے گزرتی رہے گی جب تک یہ زندگی قرآن کے خلاف چلتی رہے گی جب تک یہ زندگی مدارس کے خلاف چلتی رہے گی جب تک یہ زندگی علماء دین کے خلاف چلتی رہے گی رب کائنات کسی بھی موقع پر ہمیں کامیاب نہیں فرمائے گا ناکام ہوتے رہیں گے اس لیے میرے عزیزوں آپ سے کہوں گا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ اپنے گھروں کو بالائے طاق رکھے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اور ان چھوٹے چھوٹے طلباء کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ ہی کے بچے ہیں آپ ہی کے بچوں پر محنت ہو رہی ہے اور آپ اپنے بچوں کا پروگرام سننے کے لیے اپنے گھروں سے نہیں آئے انتہائی افسوس کی علامت ہے اور دین سے دوری کی علامت ہے جب تک ہماری زندگی کے اندر ان طلباء سے پیار نہیں ہوگا ان مدارس سے پیار نہیں ہوگا یہ مہمانان رسول ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن کہ میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو اٹھانے والے قرآن سے پیار کرنے والے قرآن کی خدمت کرنے والے قرآن سے والہانہ تعلق رکھنے والے یہی معصوم طلباء جب قرآن کی تلاوت
تلاوت کرتے ہیں، یہی معصوم بچے جب قرآن کو پڑھتے ہیں، رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جس سرزمین پر اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کو یاد کیا جاتا ہے، رب کائنات سرزمین پر خیر کے فیصلے فرماتا ہے، رحمت کے فیصلے فرماتا ہے۔ یہ قرآن اتنا معمولی قرآن نہیں ہے، یہی کلام وہ کلام ہے جس کلام نے حضرات صحابہ کرام کو مجبور کیا ہے۔ اس قرآن کی تاثیر کو میرے عزیزوں اگر آپ سنیں گے، سنتے چلے جائیں، آپ کو صحابہ کے دروازے پر لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام نے جب اس قرآن سے دل لگایا، جب اس قرآن سے پیار کیا، جب اس قرآن سے بالغانہ تعلق رکھا، ابی بن کعب کو دیکھیے آپ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا صحابی ہے، آپ کی تربیت میں رہنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، جس کو صحابہ کرام میں سید القرآن کہا جاتا ہے، یہی ابی بن کعب وہ صحابی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن، کہ اے ابی بن کعب قرآن پڑھ کے سنایا جائے۔ ابی بن کعب بڑے ہوشیار صحابی ہے اور سمجھدار صحابی ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ سما کا، کیا رب کائنات نے میرا نام لے کر کے کہا ہے؟ کیا اس پروردگار عالم نے میرے نام کا انتخاب کیا ہے؟ اس خلاق عالم نے میرے نام کا انتخاب کیا ہے؟ میرے عزیزو، علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمینتی دمشق کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ سما کا نام، اللہ سما کا، آقا رحمت نے ارشاد فرمایا، ہاں تمہارا نام لے کر کے کہا ہے۔ ابی بن کعب سے قرآن سنایا جائے، آپ غور کر سکتے ہیں، جس کے قرآن کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے، جس کے قرآن کے لیے زمین کے فرشتے ترستے رہے، جس کے قرآن کے لیے جس ذات گرامی کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، جس ذات گرامی کے اوپر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نام اللہ سما کا، ہاں تمہارا نام لے کر کے رب کائنات نے قرآن سننے کے لیے کہا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں، جس کا قرآن سننے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشکش فرما رہے ہیں، قرآن پڑھ کے سنایا جائے، میرے عزیزوں اس صحابی کا کیا مقام ہوگا؟ ان کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ ان کو یہ مقام ایسے ہی نہیں مل گیا، انہوں نے اپنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، جان سے، مال سے، ایمان سے، افعال سے، کردار سے، کمالات سے، جمالات سے، ارشادات سے، تمام چیزوں سے آقا کی پیار کیا ہے۔ پھر رب کائنات نے ان کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ رب کہتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تمام کے تمام صحابہ کرام کو چھانٹ کر، چن کر، منتخب کر کے قرآن کی خدمت کے لیے قبول کر لیا اور ان کے دلوں میں تقوی طہارت کو بھر دیا، تقوی سے ان کے دلوں کو لبریز کر دیا۔ اس قرآن کو ایسے ہی نہیں امتیاز مل گیا، اور جب تک صحابہ قرآن کے دامن میں نہیں آئے تو ابو بکر ہے، جب صحابہ قرآن کے دامن میں آتے ہیں صدیق اکبر بن جاتے ہیں، جب فاروق قرآن کے دامن میں آتے ہیں فاروق اعظم بن جاتے ہیں، جب عثمان قرآن کے دامن میں آتے ہیں ذی النورین بن جاتے ہیں، علی جب قرآن کے دامن میں آتے ہیں علی مرتضی بن جاتے ہیں، عثمان جب قرآن کے دامن میں آتے ہیں عثمان ذی النورین بن جاتے ہیں، معاویہ جب قرآن کے دامن میں آتا ہے کاتب وحی بن جاتا ہے، عبیدہ جب قرآن کے دامن میں آتا ہے جراح بن جاتا ہے، طلحہ جب قرآن کے دامن میں آتا ہے انصاری بن جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ غور کر سکتے ہیں، جن لوگوں نے، جس قوم نے قرآن سے پیار کیا ہے، قرآن والوں سے پیار کیا ہے، قرآن کی محبتوں کو اپنے دلوں میں بسایا ہے، صاحب قرآن سے پیار کرتے ہیں، صاحب قرآن کو عالیحانہ تعلق رکھتے ہیں، رب کائنات نے ان کو ہر موڑ پر چمکایا ہے، ہر موڑ پر کامیاب فرمایا ہے، کامرانی ان کے قدموں میں آئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جب
تک یہ مدارس موجود ہے، جب تک یہ طلبہ موجود ہے، یہ طلبہ کوئی معمولی طلبہ نہیں ہے، یہ مدرسے کوئی معمولی مدرسے نہیں ہے، ان طلبہ کا تعلق ڈائریکٹ اصحاب صفہ سے جا کر کے ملتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، اصحاب صفہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے، الحمدللہ ہم نے اس کی جی بھر کے زیارت کی ہے۔ جس وقت میں اصحاب صفہ پر بیٹھنے والے صحابہ یہی ابو بکر ہے، یہی فاروق ہے، یہی عثمان ہے، یہی علی ہے، یہی زید ہے، یہی حارث ہے، یہی اکرمہ ہے، یہی علقمہ ہے۔ تمام صحابہ نے قرآن کو سیکھا ہے، تمام صحابہ نے قرآن کو پڑھا ہے، اور قرآن سکھانے والا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھا رہے ہیں۔ سوچئے آپ، اس قرآن کو ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا دیا گیا۔ کیا کوئی کبھی بیان کر سکتا ہے کہ میرے آقا مکہ المکرمہ کی سرزمین سے باہر گئے؟ کیا کوئی کبھی بیان کر سکتا ہے میرے آقا مدینہ المنورہ کی سرزمین سے باہر گئے؟ کیا کوئی کبھی بیان کر سکتا ہے میرے آقا ملک شام سے باہر گئے؟ ان تین جگہوں کے علاوہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کا رخ نہیں کیا، لیکن یہی قرآن کے رکھوالے، یہی قرآن سے پیار کرنے والے، اللہ کے نبی کے دین کو لے کر، آپ کے قرآن کو لے کر، آپ کے افعال کو لے کر، آپ کے کردار کو لے کر، آپ کے کمالات کو لے کر، آپ کے جمالات کو لے کر، آپ کے ارشادات کو لے کر تمام دنیا کے اندر گھومے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکے سے چلتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، ملک شام آتے ہیں، ہندوستان آتے ہیں، از پاکستان جاتے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ جب قرآن کی بات آئی تو آپ کو بتاتا چلوں، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور صحابی ہے، جب قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن سے پیار ہوتا ہے، جب قرآن کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، رب کائنات نے پھر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ رعب اور دبدبہ عطا فرمایا ہے۔ انسان تو انسان ہے، آپ افریقہ کے جنگل میں تشریف لاتے ہیں، آپ کو رات ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ میں دیگر صحابہ ہے، آپ نے دیکھا آگے راستہ ٹھیک نہیں ہے، تاریکیاں چھا گئی ہے، اندھیری رات کا پہرا ہے، آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے، اسی افریقہ کے جنگل میں رات کو قیام کیا جائے اور اسی جنگل کے اندر رات گزارنی چاہیے۔